بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب تقصیر الصلاۃ، حدیث نمبر 1091۔ مغرب کی نماز سفر میں بھی 3 ہی رکعت ہیں۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں شعیب نے خبر دی، زہری نے انہوں نے کہا کہ مجھے سالم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے خبر دی، آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب سفر میں چلنے کی جلدی ہوتی تو آپ مغرب کی نماز دیر سے پڑھتے، یہاں تک کہ مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھتے۔ سالم نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی جب سفر کی جلدی ہوتی تو اس طرح کرتے۔ حدیث نمبر 1092، اردو ترجمہ۔ لیث بن سعد نے اس روایت میں اتنا زیادہ کیا کہ مجھ سے یونس نے ابن شہاب سے بیان کیا کہ سالم نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء ایک ساتھ جمع کر کے پڑھتے تھے۔ سالم نے کہا کہ ابن عمر نے مغرب کی نماز اس دن دیر میں پڑھی تھی جب انہیں ان کی بیوی صفیہ بنت ابی عبید کی سخت بیماری کی اطلاع ملی تھی۔ چلتے ہوئے میں نے کہا کہ نماز یعنی وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا چلے چلو۔ پھر دوبارہ میں نے کہا کہ نماز، آپ نے پھر فرمایا چلے چلو۔ اس طرح جب ہم 2 یا 3 میل نکل گئے تو آپ اترے اور نماز پڑھی۔ پھر فرمایا میں نے خود دیکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تیزی کے ساتھ چلنا چاہتے تو اسی طرح کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا میں نے خود دیکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منزل مقصود تک جلدی پہنچنا چاہتے تو پہلے مغرب کی تکبیر کہلواتے اور آپ اس کی 3 رکعت پڑھا کر سلام پھیرتے، پھر تھوڑی دیر ٹھہر کر عشاء پڑھاتے اور اس کی 2 ہی رکعت پر سلام پھیرتے۔ عشاء کے فرض کے بعد آپ سنتیں وغیرہ نہیں پڑھتے تھے، آدھی رات کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھتے۔ حدیث نمبر 1093، اردو ترجمہ۔ نفل نماز سواری پر اگرچہ سواری کا رخ کسی طرف ہو۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبد الاعلیٰ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے معمر نے زہری سے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عامر نے اور ان سے ان کے باپ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اونٹنی پر نماز پڑھتے رہتے، خواہ اس کا منہ کسی طرف ہو۔ حدیث نمبر 1094، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شیبان نے کہا، ان سے یحییٰ نے بیان کیا، ان سے محمد بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز اپنی اونٹنی پر غیر قبلے کی طرف منہ کر کے بھی پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 1095، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبد الاعلیٰ بن حماد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے وہیب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نفل نماز سواری پر پڑھتے تھے، اسی طرح وتر بھی، اور فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1096، سواری پر اشارے سے نماز پڑھنا۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدالعزیز بن مسلم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سفر میں اپنی اونٹنی پر نماز پڑھتے، خواہ اس کا منہ کسی طرف ہوتا،
آپ اشاروں سے نماز پڑھتے۔ آپ کا بیان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1097، نمازی فرض نماز کے لیے سواری سے اتر جائے۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے لیث نے بیان کیا، ان سے عقیل نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ نے کہ عامر بن ربیعہ نے انہیں خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی پر نماز نفل پڑھتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے اشاروں سے پڑھ رہے تھے، اس کا خیال کیے بغیر کہ سواری کا منہ کدھر ہوتا ہے، لیکن فرض نمازوں میں آپ اس طرح نہیں کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1098، اور لیث بن سعد نے بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا، انہوں نے ابن شہاب کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ سالم نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سفر میں رات کے وقت اپنے جانور پر نماز پڑھتے، کچھ پرواہ نہ کرتے کہ اس کا منہ کس طرف ہے۔ ابن عمر نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اونٹنی پر نفل نماز پڑھا کرتے، چاہے اس کا منہ کدھر ہی ہو، اور وطر بھی سواری پر پڑھ لیتے تھے، البتہ فرض اس پر نہیں پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 1099، ہم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حشام نے یحییٰ سے بیان کیا، ان سے محمد بن عبد الرحمن بن شوبان نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر مشرق کی طرف منہ کیے ہوئے نماز پڑھتے تھے، اور جب فرض پڑھتے تو سواری سے اتر جاتے اور پھر قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھتے۔ حدیث نمبر 1100، 1100، اردو ترجمہ، نفل نماز گدھے پر بیٹھے ہوئے ادا کرنا۔ ہم سے احمد بن سعید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حبان بن حلال نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حمام بن یحییٰ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے انس بن سیرین نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ شام سے جب حجاج کی خلیفہ سے شکایت کر کے واپس ہوئے تو ہم ان سے عین التمر میں ملے۔ میں نے دیکھا کہ آپ گدھے پر سوار ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کا منہ قبلے سے بائیں طرف تھا۔ اس پر میں نے کہا کہ میں نے آپ کو قبلے کے سوا دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے نہ دیکھتا تو میں بھی نہ کرتا۔ اس روایت کو ابراہیم بن تہمان نے بھی حجاج سے، انہوں نے انس بن سیرین سے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے۔ حدیث نمبر 1101، اردو ترجمہ، سفر میں جس نے فرض نماز سے پہلے اور پیچھے سنتوں کو نہیں پڑھا۔ ہم سے یحییٰ بن سلیمان کوفی نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عمر بن یزید نے بیان کیا کہ حفص بن عاصم بن عمر نے ان سے بیان کیا کہ میں نے سفر میں سنتوں کے متعلق عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔ آپ نے فرمایا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہوں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں کبھی سنتیں پڑھتے نہیں دیکھا، اور اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ حدیث نمبر 1102، اردو ترجمہ، ہم سے مسدد بن مسرحد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے عیسیٰ بن حفص بن عاصم نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے سنا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہوں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں 2 رکعت فرض سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب تقصیر الصلاۃ کی حدیث نمبر 1091 سے 1102 کا اردو ترجمہ، جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔